الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، آج کی اس ویڈیو کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا۔ میں تلاوت قرآن کریم کے لیے ارحم شکیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن کریم سے آج کی اس ویڈیو کا آغاز فرمائیں۔ ہمارے مہمان جو کہ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں، ارحم شکیل تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، ارحم شکیل صاحب تلاوت قرآن کریم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب حافظ عبداللہ عمران صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روبے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ جو دیکھا ہے روح جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ بری آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت
نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ ننھا سا اصغر وہ ایری رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایری رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، دیگر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ عبداللہ عمران صاحب ماشاء اللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اب ایک ننھا منا بچہ جو کہ سعودی عرب سے تشریف لایا ہے، محمد احمد صاحب، محمد احمد جان، اب وہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ محمد احمد جان۔ اللہ ہی اللہ دیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی جو وضو کی بچوں کو 12 سنتیں الحمدللہ یاد ہم کروا چکے ہیں اللہ کے فضل سے، ایک مرتبہ ان کی دہرائی کی جائے گی، پھر انشاءاللہ بچوں سے سن کے ان کو جو اگلی 2 سنتیں وضو کی ہیں وہ انشاءاللہ یاد کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ پیارے بچوں، وضو کی پہلی سنت ہے نیت کرنا۔ پہلی سنت کیا ہے؟ دوسری سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تیسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ چوتھی سنت ہے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ پانچویں سنت ہے مسواک کرنا۔ پانچویں سنت کیا ہے؟ چھٹی سنت ہے کلی کرنا۔ چھٹی سنت کیا ہے؟ ساتویں سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ساتویں سنت کیا ہے؟ آٹھویں سنت ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ آٹھویں سنت کیا ہے؟ نویں سنت ہے فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا۔ نویں سنت کیا ہے؟ فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا۔ 10ویں سنت ہے پے در پہ وضو کرنا۔ 10ویں سنت کیا ہے؟ 11ویں سنت ہے سارے سر کا مسح کرنا۔ 11ویں سنت کیا ہے؟ 12ویں سنت ہے داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا۔ 12ویں سنت کیا ہے؟ اب کون سا بچہ یہ 12 سنتیں سنانے کی سعادت حاصل کرے گا؟ جی سب سے پہلے ایاز صاحب یہ 12 سنتیں وضو کی سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔
وضو کی تقریباً 14 سنتے ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا. نمبر 4 دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا. نمبر 5 مسواک کرنا. نمبر 6 کلی کرنا. نمبر 7 ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 8 ہر عضو کو 3 بار دھونا. نمبر 9 فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا. نمبر 10 پے در پہ وضو کرنا. نمبر 11 سارے سر کا مسح کرنا. نمبر 12 داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا. اب کون سا بچہ سنائے گا؟ جی بیٹا ان کو دے دیں. پہلا ہے نیت کرنا. دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. اور تیسرا دونوں ہاتھوں کو کلیوں تک دھونا. اور چوتھا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خیال کرنا. اور 5ویں مسواک کرنا. اور چھٹی کلی کرنا. اور 7ویں ناک میں پانی چڑھانا. 8ویں ہر اس کو 3 بار دھونا. اور 9ویں فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا. اور 10ویں پے در پہ وضو کرنا. اور 11ویں سارے سر کا مسح کرنا. اور 12ویں داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی حافظ وضو کی تقریباً 14 سنتیں ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا. نمبر 4 دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا. نمبر 5 مسواک کرنا. نمبر 6 کلی کرنا. نمبر 8 ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 9 نمبر 8 اور اس کو 3 مرتبہ دھونا. نمبر 2 فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا. نمبر 10 پے در پہ وضو کرنا. نمبر 11 سارے سر کا مسح کرنا. نمبر 12 اگر داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. پہلی نیت کرنا. دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. تیسری دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا. چوتھی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا. 5ویں مسواک کرنا. چھٹی کلی کرنا. 7ویں ناک میں پانی ڈالنا. 8ویں ہر عضو کو 3 بار دھونا. 9ویں فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا. 10ویں پے در پہ وضو کرنا. 11ویں سر کا مسح کرنا. 12ویں اگر داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بیٹا جی خیریت. وضو کی سنتوں کے تقریباً 14 فرائض ہیں. 14 سنتیں ہیں. پہلی سنت نیت کرنا. دوسری سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. تیسری سنت دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا. نمبر 4 دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا. نمبر 5 مسواک کرنا. نمبر 6 کلی کرنا. نمبر 7 ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 8 ہر اس کو 3 بار دھونا. نمبر 9 فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا. نمبر 10 پے در پہ وضو کرنا. نمبر 11 سارے سر کا مسح کرنا. نمبر 12 اگر داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا. سبحان اللہ. عمر کو دے دیں. وضو کی تقریباً 12 سنتیں ہیں. پہلی سنت نیت کرنا. دوسری سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. تیسری سنت دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا. چوتھی سنت دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خلال کرنا. 5ویں سنت مسواک کرنا. 6ویں سنت کلی کرنا. 7ویں سنت ناک میں پانی ڈالنا. 8ویں سنت اس کو 3 بار دھونا. 9ویں سنت فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا. 10ویں سنت پے در پہ وضو کرنا. 11ویں سنت سارے سر کا مسح کرنا. 12ویں سنت اگر داڑھی دوسرا خلال کرنا. سبحان اللہ. اسی کو دیں. وضو کی تقریباً 14 سنتے ہیں. پہلے نیت کرنا. دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. تیسرا دونوں انگلیوں کو خلال کرنا. چوتھا 5 دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا. دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو خلال کرنا. 5ویں مسواک کرنا. 6ٹھی کلی کرنا. 7ویں ناک میں پانی ڈالنا. 8ویں ہر اس کو 3 بار دھونا. 9ویں سارے فرائض وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا. 10ویں پے در پہ وضو کرنا. 11ویں داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا. سارے سر کا مسح کرنا. سبحان اللہ. اور کون سنائے گا جی؟ ادھر دیں مائک. جی بیٹا.
पहली नियत जी पहली सुन्नत क्या है वजू पहली की? नियत करना, दूसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, तीसरी दोनों हाथों को कलाई तक धोना, चौथी दोनों हाथों चौथों की उंगलियों का खिलाल करना, पांचवी मिसवाक करना, छठी कुल्ली करना, सातवीं नाक में पानी चढ़ाना, आठवीं हर वुज़ को 3 बार धोना, आगे नौवीं पे फराइज़ वजू वज़ू में तरतीब को कायम रखना, 10वीं पे धर पे वज़ू करना, 11वीं सारे सर का मसा करना, 12वीं दाढ़ी हो तो तस्का खिलाल करना। सुभान अल्लाह जी बेटा जी। वज़ू की तकरीबन 14 सुन्नतें हैं। पहला नियत करना, दूसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, तीसरा दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, चौथी दोनों को खिलाल करना, पांचवी मिसवाक करना, छठी कुल्ली करना, सातवीं नाक में पानी चढ़ाना, आठवीं हर उज़्व को 3 बार धोना, नौवीं फराइज़ वज़ू में तरतीब को कायम रखना, 10वीं पे दर पे वज़ू करना, 11वीं सुन्नत है दाढ़ी हो तो उसका खिलाल करना, 12वीं सुन्नत है सारे सर का मसा करना। चले जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह जी दे दें जी। प्यारे बच्चों, वज़ू की तकरीबन 12 सुन्नतें बच्चों को काफ़ी हद तक याद हो चुकी हैं। 11वीं सुन्नत है दाढ़ी हो तो उसका खिलाल करना, 12वीं सुन्नत है सारे सर का मसा करना। 11वीं सुन्नत क्या है? दाढ़ी हो तो उसका खिलाल करना। 12वीं सुन्नत क्या है? सारे सर का मसा करना। अब 13वीं और 14वीं सुन्नत इंशाल्लाह याद की जाएगी। इस तरह हमारी वज़ू की 14 सुन्नतें मुकम्मल हो जाएंगी। वज़ू की 13वीं सुन्नत है कानों का मस्साह करना। 13वीं सुन्नत क्या है? 13वीं सुन्नत क्या है? और 14वीं सुन्नत है पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। 14वीं सुन्नत क्या है? 14वीं सुन्नत क्या है? वो इस तरह होगा कि बाएं हाथ की छोटी उंगली से दाएं पाँव की छोटी उंगली से आप शुरू करेंगे, इस तरह करना, इस तरह करते जाएंगे और इसी तरह बाएं पाँव की छोटी उंगली पे इसको ख़त्म करेंगे तो ये पाँव की उंगलियों का खिलाल हो जाएगा। इंशाल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट जो वीडियो बच्चों के साथ होगी उसमें बच्चों से इंशाल्लाह 14 वज़ू की सुन्नतें हम सुनेंगे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बच्चों को तकरीबन वो याद हो चुकी हैं।